بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا؟ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں دوستو۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیموں کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یہ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین، شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یعنی اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ بیٹا، ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لے، کل ابو الحارث آپ کی نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے
تو ابو الحارث نے کہا مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلی میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ امام حسین علیہ السلام کو مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواہ عشقیہ کے اندر اعلان ہوئی تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے آیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپو سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مکتب کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہرے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب حضرت فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب حضرت زینب کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر کو ابو الحارث کو
امام حسین علیہ السلام کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزید فوج نے لاش پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے آبادجہ کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور لبیک یا حسین ایک دفعہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔